السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر ایک اور مثال دی گئی، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا، غور کرو، کس کی طرف، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھا تم نے، ان کا حال نہیں سنا تم نے، گروپ آف پیپل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی مدت بعد، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ بعض کہتے ہیں کہ 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ بہرحال مفسرین نے مختلف واقعات جو تاریخ میں گزرے ان کی طرف اشارہ کیا، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم ہی چھوڑا ہے کہ کب کی بات ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کا قصہ ہے، یہاں نام بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں پیش آیا، اور ہوا یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم و ستم ہوئے، عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کی زمین چھین لی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، ان کو گھر بے گھر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ کب تک ہم یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے، کیوں نہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اور یہ حالات ملتے جلتے تھے کس سے، مکہ سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ مکہ والوں نے ان کو نکال دیا اور ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا، اور اب بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، پلٹ پلٹ کے مدینہ میں آ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تو اس پہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کے حال پہ غور کرو کہ جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو کس طرح کیا۔ تو یعنی مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک گروپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی کے پاس آیا، جو بھی اس وقت کا نبی تھا، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ اب کون نبی تھے قرآن نے نام نہیں بتایا، بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یہ شموئیل تھے یا سموئیل، بعض کے خیال میں یوشع بن نون تھے۔ بہرحال اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت کی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ، قتال اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی مضبوط قائد ہو، کوئی لیڈر ہو، لیڈرشپ ضروری ہوتی۔ یہ جو لوگوں کا گروپس کی شکل میں خود بخود ہر چیز کا مالک و مختار بن جانا اور جہاں جی چاہے وہاں وار ڈکلیئر کر دینا، یہ درست نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ملک جو ہے یہ دنیاوی انتظامات کے لیے ہے، اور نبی کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی، دینی رہنمائی۔ قال هل عصیتم، کہا کیا تم نے دیکھا، کیا ایسا تو نہیں، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر جنگ لکھ دی جائے، یعنی فرض کر دی جائے، مقرر کر دی جائے، اللہ تو قاتلو، تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو۔ آج تو تم کہہ رہے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کل جب یہ ہو جائے تو پھر تم کہو کہ اب ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے بھی الگ کر دیا گیا، یعنی بچے ہمارے مار دیے گئے، تو اب بھی ہم نہیں لڑیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے بات کی کہ قومیت کے لیے نہیں لڑنا چاہیے اور مال کے لیے نہیں، بلکہ اصل مقصد اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہو، تو پھر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر لٹ گئے اور ہمارے بچے مر گئے، تو اب ہم کیوں اب بھی نہ لڑیں۔ ہاں، اگر گھروں کا لٹنا اور بچوں کا قتل ہونا دین کی وجہ سے ہو تو پھر وہ اپنا دفاع کرنا فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگا، لیکن اگر دین کی وجہ سے نہ ہو، محض اپنے علاقے کو وسیع کرنا مراد ہو یا کسی کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہو، تو یہ فی سبیل اللہ جنگ نہ ہوگی۔ تو اسلام میں جنگ کرنے کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ کیا ہے، اپنے دین کا دفاع، اور دین کی خاطر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا ازالہ، لیکن اصل مقصد پھر اللہ ہی کی رضا ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، تاریخ انسانی جنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، آج کے دور میں بھی بہت سی جنگیں۔ تو دوسری اقوام یا دوسرے لوگوں کے ہاں جنگ کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں،
دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا اور اپنے مقاصد اور منصوبے پورے کرنا اور دوسروں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا. لیکن ایک مسلمان کے لیے جنگ کی اجازت بس کس وقت ہے؟ دی اونلی پرپز اور ریزن کیا ہے اس کا؟ دین، کوئی اور ریزن نہیں. لیکن بحیثیت ایک قوم کے، یعنی ویسے تو دفاع کیا ہی جائے گا اپنی سرحدوں کا جیسے بھی، لیکن اگر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ کوئی شخص دین پر کیوں ہے، اس وقت پھر فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر فی سبیل اللہ ہی ہوگا. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے، فرض کر دیا گیا، کیونکہ یہاں فرضیت کی بات ہو رہی ہے نا. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو اس کام کے لیے تیار رہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کون ہے یہاں ظالم؟ جنہوں نے خود مطالبہ کیا اپنے لیے ایسی چیز کا جو ان پر فرض نہ تھی، اور پھر جب فرض ہوگی تو فرض سے بھاگ گئے. تو فرض کا چھوڑنا ظلم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرض کا ترک کرنا ظلم ہے. اصل میں ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض چھوڑنے کا اور ایک ہوتا ہے حرام چیز میں پڑنے کا. اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی ظلم ہے. حرام چیزوں کو حلال کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، حدیں پار کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ فرض ادا نہ کرنا. اس آیت میں بھی بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی، الم تر الی الملأ، کیونکہ یہ قصہ یہی بیان ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کا گروہ جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک جنگی لیڈر یا ایک منتظم مقرر کیجیے. تو دنیا میں کئی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی جنگی مقاصد کے لیے، کوئی مینجمنٹ کے لیے، کوئی کسی اور اعتبار سے، کوئی ملکی انتظام کے لیے. لیکن ان سب لیڈرشپس میں سے بہترین لیڈرشپ کون سی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو نبوت کے وارثین کے درجے میں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے لیڈر کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود ہی جنگ کی قیادت کرے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہو تو وہی جنگی لیڈر بھی ہو. اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی جنگ کی قیادت کرنے کی، تو جس کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو مقرر کرے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدے کس کے اعتبار سے دیے جانے چاہیے؟ صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی بہت سمجھدار تھے. جب لوگ ان کے پاس مطالبہ لے کر آئے کہ جنگ ڈکلیئر کیجئے، بس اب جہاد فرض ہے، تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر فرض ہو گیا تو پھر تم یہ پورا نہ کرو. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز فرض نہ کی ہو ہم پر، تو اپنے اوپر جان بوجھ کے فرض نہیں کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فرض پورا نہ کریں اور پکڑ ہو جائے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ نظر مان لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے. مان لیتے ہیں نا بعض اوقات. یہ کیا ہے دراصل؟ ایک چیز آپ پہ فرض اللہ نے نہیں کی کہ ساری زندگی روزے رکھیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر خود ہی فرض کر رہے ہیں. اب یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں اور کل نہ کریں، اور اگر کل نہیں کیا تو ظلم ہوگا، پھر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. تو کبھی ایسی نظر نہ مانے کہ جو پوری نہ کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ جلد بازی میں آ کے نظریں مان لیتے ہیں. حالانکہ نظر کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انہ لا یرد قضاء، نظر قضاء یا تقدیر کو نہیں بدل سکتی. یعنی نظر ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. دعا تو تقدیر بدلتی ہے لیکن نظر سے تقدیر نہیں بدلتی. جو مصیبت آنی ہے آنی ہے، لہذا سوچ سمجھ کے نظریں اور منتیں ماننی چاہیے. جو منت مان لیتے نا بات بات پہ، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی نے منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز کا ادا کرنا، پھر آپ کو لازم پوری کرنی ہوگی. تو یہاں یہ یہی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز فرض نہیں ہوئی تم پر، تم کہہ کے فرض کرا لو، اور جب فرض آ گیا اور پھر تم بھاگ نکلو تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیخی بگارنا اور بوسٹنگ کرنا بھی ٹھیک نہیں. وہ کہنے لگے ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کیسے ہو سکتا کہ ہم یہ نہ کریں؟ ہم تو سب کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تو بڑے ظلم ہوئے. یعنی بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے. تو کسی بھی چیز کے لیے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ آپ کام کرنا دکھائیں.
اور پھر جب انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے تو پھر اس کی پابندی کرے، پھر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا مذاق نہ بنائے۔ خالد بن ولید تھے تو انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا، لیکن بہت زبردست جنگی لیڈر تھے۔ جو کام انہوں نے میدان جنگ میں کیے وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس کچھ صحابہ تھے وہ میدان جنگ میں کم ہی گئے لیکن زیادہ تر وہ علمی دنیا میں رہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی جنگی خدمات بتائیے مجھے، نہیں ہے، لیکن ان کی علمی خدمات بہت ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ جو ایک بحث لے بیٹھتے ہیں نا کہ دین اور سیاست ایک ہے اور ہر شخص جو دین میں ہے اس کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جو سیاست میں وہ دین میں بھی ضرور گھس جائے۔ ہر چیز کے اللہ نے لوگ الگ مزاج کے پیدا کیے ہیں، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی۔ اصل چیز اسلام میں یہ کہ کون کس چیز کے قابل، کس کے اندر کیا اہلیت ہے، کیا قابلیت ہے۔ اور اگر ایک شخص ایک فیلڈ کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر فن مولا ہو، ہر چیز میں ماہر ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایک چیز میں ماہر ہونے کے بعد دوسرے میں صرف اس بنیاد پر ہاتھ ڈالے گا اور ناکام ہوگا تو اس کی اپنی غلطی ہوگی، وہ اپنے بارے سیلف ڈسپشن کا شکار ہے۔ ہر کوئی ہر فن کا مولا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے۔ بہترین کام جب ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت کو پہچان کے اپنے فیلڈ میں ماسٹری پیدا کرے اور ان چیزوں میں مت گھسے کہ جو اس کے بس میں نہیں۔ اور یہ بالکل اس مسئلے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے یہ سب۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا۔ اب ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا منتظم مقرر کر دیا۔ تم نے لیڈر چاہا، اللہ نے لیڈر بھیج دیا۔ قالو، اس پہ بگڑ گئے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک، اس کی لیڈرشپ کیسے ہو سکتی ہے، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، وہ ہم پہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں۔ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو لاوی تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تھے، اس قبیلے کے اندر نبوت آ رہی تھی۔ دیگر انتظامات یعنی لیڈرشپ کے عمومی طور پر جو لیڈرز تھے وہ بنو یہودا سے تھے، جو بڑے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور نبوت کس لینیج میں آ رہی تھی؟ بنو لاوی میں، یا لاوا بھی بولتے ہیں اس کو۔ اور طالوت جو تھا یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا، جو سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ تو بنی اسرائیل میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنیامین سے ذرا ان کو ایک خار تھی، تو بنیامین سب سے چھوٹے تھے اور ان پہ الزام بھی لگایا انہوں نے۔ تو ان کی جو اولاد تھی، یعنی چھوٹے بھائی کی جو اولاد تھی، ان کو کوئی ہوتا نہیں دیتے تھے اور ان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، سگ باش برادری خرد نہ باش۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی سگ باش، کتا بن جاؤ، برادر خرد نہ باش، چھوٹا بھائی نہ بنو۔ یعنی اللہ کسی کو چھوٹا بھائی نہ بنائے کیونکہ سارے بڑے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے۔ اچھا، بہرحال اب یہ تھا کہ طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، تو یہ بڑے جذبس ہوئے اور کہنے لگے ہاؤ کم طالوت ہم پہ بادشاہ بنے گا، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی وہ اپنا حق سمجھتے تھے، حالانکہ اسلام میں حکومت وراثت سے نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے۔ کیا ہے؟ حکومت اہلیت سے ہے، کہ جو اہل ہے، جیسے خلفائے راشدین ہے تو اس میں حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں کو نہیں خلیفہ مقرر کیا تھا، خود مقرر کیا تھا۔ کس کو؟ عمر کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنے پیچھے عبداللہ بن عمر کو نامزد نہیں کیا تھا، یعنی اپنی نسل میں وراثت نہیں چھوڑی یعنی حکومت کے لیے، وہ جو بھی اہل ہے وہ آ گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ ان کو بڑی حیرانی ہوئی، خود ہی تو مطالبہ لے آئے اور اب خود پریشان ہو گئے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بھی یہی رہی۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ اس کے پاس مال کی وسعت نہیں، اس کے پاس زیادہ مال نہیں۔ ان کے نزدیک بادشاہ بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے کرائیٹیریا کیا تھا کہ اس کو مالدار ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے مسلمانوں کا حال یہی ہے، کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس عقل کی کمی ہو۔ تو اصل چیز جو کسی کام کرنے کو درکار ہے وہ اہلیت اور قابلیت ہے، مال نہیں۔ مال ایک ضرورت ہے،
لیکن مال کا تو ویسے بھی بندوبست ہے، مگر آپ کسی کے اندر عقل نہیں ڈال سکتے. کسی کو مال تو دے سکتے ہیں مگر عقل خدا داد ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو معیار ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، اونچی سوچ نہیں ہوتی ان کی. تو جو ایک عوامی مزاج ہے نا کہ لوگوں کو پرکھنا مال کے اعتبار سے، اکثر لوگ اسی طرح لوگوں کو پرکھتے رہتے، جس کے پاس مال ہوگا اس کو آگے بڑھ کے سلام کریں گے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کو پوچھیں گے بھی نہیں. تو انتہائی غلط بات ہے یہ. قال، نبی نے کہا ڈسائسولی، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو وسعت بخشی ہے، خوب عطا کیا ہے. کیا؟ العلم، علم، نالج، والجسم، اور جسم. دو قوتیں دی ہیں اس کو اللہ نے، ایک ذہنی اور ایک جسمانی، حسی اور مانوی. اور لیڈرشپ کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہیں کہ انسان کے پاس علم بھی ہو. کیا کہتے ہیں، ریڈرز آر لیڈرز. تو لیڈرز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. علم کے بغیر لیڈرشپ بیکار ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے انسان، دوسروں کو بھی کرتا ہے. اور دوسری ہے جسمانی قوت، کیونکہ بیمار انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، دوسروں کو کیا بتائے گا، دوسروں کو آگے لے کے کیسے چلے گا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی حکومت، بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اور یہاں اس کی وسعت اس کی تمام صفات میں، وہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے وہ عورت جو شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، میں کمرے میں ہوتے ہوئے اس کی بات نہ سن پائی اور اللہ نے 7ویں آسمان کے پیچھے اس کی بات سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. تو اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے، دیکھتا ہے تو خوب دیکھتا ہے. یعنی اللہ کی ہر صفت میں وسعت ہے. تو واسع ایسی صفت ہے جو علم کے ساتھ ہی نہیں، صرف تمام صفات میں ہے، ہر چیز میں وسیع ہے. علیم، خوب جانتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. کس بات کا؟ کہ کون حکومت کا اہل ہے اور کس کو کیا کام دیا جانا چاہیے. لہذا تمہارا اعتراض بالکل بیکار ہے، تم اعتراض مت کرو. تو اس آیت سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ کا تصور یا اسلام میں لیڈرشپ کی اہلیت کس بنیاد پر ہے؟ علم اور قابلیت کی بنیاد پر. جو جس چیز میں رہنما بنے اس چیز کا پورا علم رکھتا ہو. اور پھر یہ کہ اگر جسمانی قوت کی ضرورت ہے کسی موقع پر، کیونکہ یہاں تو جنگ کرنا تھی، تو جنگ جسمانی قوت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، لہذا جسمانی قوت کی بھی ساتھ بات یہاں کی گئی. لیکن اگر کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس میں جسمانی قوت کی براہ راست ضرورت نہ ہو اور ذہنی قوت درکار ہو تو وہ بھی کافی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم پر کسی نک کٹے حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اہل ہے اپنی علمی قابلیت یا مہارت کی وجہ سے، اگرچہ بظاہر اس کا جسم بہت خوبصورت نہیں بھی ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا. اب وہ قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے تو نبی نے ان کو مزید کنونس کیا اور کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی حکومت، اس کی کنگشپ کی علامت، سائن، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو تمہاری جب تک کہ کوئی نشانی نہ آئے. پہلے بھی کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، وہی بنی اسرائیل کہتے کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے. تو نبی نے کہا نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت واپس آ جائے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایک قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو جہاں ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کو گھروں سے نکالا، وہاں ان سے ایک خاص تابوت یا صندوق تھا، وہ بھی چھین کے لے گئے تھے. تو کہا کہ اس قیادت میں وہ تابوت واپس آ جائے گا. کیا تھا تابوت؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے،
وبقیۃ اور باقی ماندہ چیزیں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے اس میں سے کچھ چیزیں بطور نشانی بھی ہیں. اب روایات میں تفصیلات آتی ہیں کہ اس میں تورات کی وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اوریجنل وہ تورات تھی. اسی طرح تورات کا نسخہ بھی تھا. پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں نال تھی، جوتا تھا. پھر ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا. کچھ اور چیزوں کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ سب تھی. بہرحال یہاں قرآن پاک نے ڈیٹیل تو نہیں بتائی، صرف یہ کہا ہے کہ اس میں تسکین اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، تمہارے ہسٹوریکل کچھ نشانیاں ہیں. اور اسی طرح کے کچھ اور تبرکات تھے. تو وہ ان کا ایک طرح سے قومی سرمایہ تھا، اور آئندہ کی نسلوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی نسلوں کے لیے اس میں ایک یقین کی کیفیت تھی، ایک اطمینان اور سکون تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس قوم کی کوئی ہسٹری ہوتی ہے یا ایک آثار ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان کی یقین کی کیفیت میں اضافہ کرتی ہیں. تو وہ جب ایک غیر قوم نے ان پر حملہ کیا تو وہ ان سے یہ صندوق چھین کے لے گئی. تو اس سے انہوں نے ایک بدشگونی بھی لی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہم بہت ہی ذلت و خواری کی پستی میں چلے گئے ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ نشانی یہ ہے کہ طالوت کو اللہ ہی نے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہارا جو کھویا ہوا صندوق ہے، چھنا ہوا، وہ واپس آ جائے گا، تمہیں دوبارہ مل جائے گا. تو اس پر وہ مان گئے اور پھر ساتھ چل پڑے. لیکن جب ساتھ چل پڑے تو اللہ نے پھر آزما لیا، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا آسان نہیں، مشکلیں تو آتی ہیں تھوڑی یا زیادہ. تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو اٹھا کے لائیں گے، یعنی اتنا بھاری صندوق تھا کہ وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو چاہے کروا سکتا ہے. اللہ تو خود کن کہہ کے بھی کروا سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں اہل ایمان کی بہت مقامات پر مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے. یہاں بھی واضح بتا دیا گیا کہ وہ فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے تمہارے دشمن سے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی ایمان ہوگا تو ہی تمہیں نشانیوں کا یقین آئے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جادو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھاتا ہے تو جس کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تمہارا ہیلوسینیشن ہے، یا کوئی اور اسی طرح کی ریزن بتا کے اس کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی. تو یہاں ان نبی کے لیے نشانی کیا تھی؟ بنی اسرائیل کا وہ متبرک صندوق جو تھا، جو ان سے چھن چکا تھا، اس کے واپس آنے کا وعدہ کیا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ واپس آ گیا، پھر یہ آگے بڑھے. اب یہ پھر راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہم اس کو لیڈر مانتے اور اس کی قیادت میں چلتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، اب وہ جنگ کے لیے نکلے اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے. طالوت لشکر لے کے روانہ ہوا. قال، اس نے بتا دیا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تم کو آزمائے گا. یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا. اب تم نکلے ہو جہاد کو، ایسا نہیں کہ یہ بس کوئی ٹھنڈا میٹھا سفر ہے، اس میں آزمائش ہوگی. تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے اس مقصد میں جس کے لیے تم نے یہ لیڈرشپ مانگی اور یہ سب کچھ کیا. کیونکہ دعوے تو انسان بہت کرتا ہے، لیکن اس کے دعووں کی سچائی اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ مصیبت کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے. تو انہیں وارن کر دیا گیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، ایک دریا کے ذریعے. آزمائش کیا ہے دریا کی؟ فمن شرب منہ، جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا، وہ میرا ساتھی نہیں، میرا فالوور نہیں، میرے کام کا نہیں وہ. آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتا ہے اور ایک لشکر میں، ایک ہجوم میں، تو ظاہر ہے کہ انسان کو سفر میں بھوک اور پیاس سب کچھ ستاتی. اب یہ نکل رہے تھے، جا رہے تھے دشمن کے علاقے کی طرف، کے راستے میں دریا آ گیا. اب یہ تھے پیاس سے تھے، اب ان کا دل کیا چاہ رہا تھا کہ پانی پہ ٹوٹ پڑے. تو کہا کہ نہیں، پانی نہیں پی سکتے سوائے اس کے کہ ایک چلو پانی پیو. اب پانی کیا کوئی حرام چیز تھی؟ نہیں، حلال تھا، لیکن ان کا امتحان تھا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے امتحان لے لے. وہی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کے، ہمارے چاہنے والے، لیکن کسی موقع پر وہی ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں.
اور یہاں ان کے لیے وہی پانی جو خوشگوار تھا، حلال تھا، وہ ان کے لیے روک دیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں پی سکتے. فمن شرب منہ، جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، آؤٹ. ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا، نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھ چلے گا. الا، مگر، من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے، اپنے اندر کی پیاس بجھا لے، یعنی کو بھڑکتی آگ کا تھوڑا سا بندوبست کر لے، جیسے ایک آگ پہ چھینٹا ڈال دے، بس اتنا تم اپنا منہ تر کر لو. فشربوا منہ، اب کیا ہوا، سب پینے لگ گئے اس سے. پانی دیکھ کے صبر نہ کیا، رہا نہ گیا. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو بچے. فلما جاوزہ، پھر جب اس نے پار کیا اس کو، کس کو، دریا کو. هو والذین آمنوا معہ، اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور یہ کون تھے؟ جنہوں نے وہ پانی نہیں پیا تھا پیٹ بھر کے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک لشکر اگر پیٹ بھر کے پانی پی لے تو جنگ کیا کرے گا؟ وہ تو بیٹھ جائے گا کہ اب نیند آئی ہے، اب ہم چل نہیں سکتے. روزہ کھول کے آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ تراویح پڑھنے پھر کم ہی چلتے ہیں. اب وہ آگے چلے، اب جو باقی بچے تھے کہتے ہیں 300 اور کچھ اوپر تھے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کا لشکر دیکھ کے گھبرا گئے، کیونکہ وہ تو سارے پیچھے رہ گئے، تھوڑے سے چند لوگ ساتھ تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سچے ایمان والے، کیونکہ آمنوا معہ، مخلص لوگ جو ایک آزمائش سے نکلے تھے، ان کے دل میں بھی بسا اوقات ایک گھبراہٹ اور ایک خوف اور ایک بے چینی آ جاتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب رسیاں دیکھی تھی وہ سانپ بنتی ہوئی، تو کیا ہوا؟ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا. تو بعض اوقات ایک بڑی آرمی یا ایسے منظر دیکھ کے انسان کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، اور یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ایسا ڈر ایمان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، ایسا ہو جاتا ہے. قال الذین یظنون، لیکن انہی میں سے کچھ بول اٹھے، یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ہم کو. جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہوئے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، موت سے ڈرنا کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر گروہ میں لوگوں کے لیولز ہوتے ہیں. اب ایک بڑا گروہ تھا ساری بنی اسرائیل کا، اس میں سے کچھ تو چھٹ کے ہزاروں میں سے الگ ہو گئے، سینکڑوں میں لوگ بچے. اب اس میں پھر اب لیول ہے، یہ پھر دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو ڈر گئے اور ایک وہ جو اس وقت بھی ثابت قدم تھا. تو درجے ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ول والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، کچھ ذرا کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، کوئی ڈر جاتے ہیں، کوئی کسی وقت بھی نہیں ڈرتے. تو ہر انسان کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان خالص ہو کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور جنت میں بسائے جانے کے قابل وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیور ہو چکے ہوں. بہرحال جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آ گیا، کم تعداد کے لوگ بڑی تعداد کے لوگوں پر حاوی ہو گئے. اب یہ سارا واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو؟ کیونکہ اب یہ سب ان کے ساتھ ہونے والا تھا. تو تاریخ کے حالات بتا کے ان کو تیار کر دیا گیا ذہنی طور پہ کہ گیٹ ریڈی، یہی حالات ہوں گے اور اس وقت یہ سبق یاد رکھنا. لیکن یہ سب ہوتا کب ہے؟ باذن اللہ. ہم سمجھتے ہیں ہماری طاقت سے ہوا، نہیں، یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی مسلمان بھی ہار سکتے. مثلا جنگ حنین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا مان ہوا، کام نہ آئی وہ. لیکن جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمنوں نے آ کے گھیرا کر لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پلٹا دیا. تو یہ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. تو کبھی بھی انسان کو وسائل کی کمی سے نہیں گھبرانا چاہیے، لوگوں کی کمی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ کام اللہ کرتا ہے. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فوجی سردار کو خط لکھا جبکہ وہ فوج روانہ ہو رہی تھی، کہا دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا. دشمن کی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جتنے تمہارے اپنے گناہ. تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے والے، جبکہ تمہارا دشمن اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اصل طاقتور وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور اگر
یہ اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر تو تم اور وہ سب برابر ہوئے. مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ تقوی پر. جا رہے ہو جنگ کو، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. لیکن آج مسلمانوں کے پاس تقوی ہی تو نہیں رہا، اللہ کا ڈر ہی تو نہیں رہا، گناہوں سے توبہ ہی تو نہیں رہی. کہاں کامیابی ہو سکتی؟ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے مشکل حالات میں بھی جمے رہنے والے. صبر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ استقامت. اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ امتحان تو لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. سورۃ محمد میں آتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صابرین ہیں، اور جو صابرین ہیں پھر ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد. حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. جان لو اس بات کو کہ مدد، نصر صبر کے ساتھ ہے. کامیابی کا راز کس میں ہے؟ صبر میں. اور صبر کیا ہے؟ کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی بڑی مشکل ہو، انسان حق پر جمع رہے، استقامت اختیار کرے، اپنے مقصد سے نہ ہٹے، خود کو ایکسکیوزز نہ دے. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ شعوری مسلمان ہوتے ہیں نا، یعنی صحابہ کرام میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا تھا؟ بنی اسرائیل روایتی نسلی مسلمان تھے جیسے آج ہم ہیں، اور صحابہ کرام شعوری مسلمان تھے. اور جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور جو روایتی مسلمان ہوتے ہیں کوئی علم نہیں، تو بس ان کا ایمان بس ایسے ہی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایک روایتی ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایسا گہرا شعور نہیں آتا، تو حوصلے پست ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے. تو ہمیشہ انسان کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو دو طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں، ایک صابرانہ اور ایک غیر صابرانہ، ایک حکیمانہ اور ایک غیر حکیمانہ. صابرانہ کیا ہے کہ انسان مشکل وقت میں اپنے ہوش و حواس درہم برہم کیے بغیر مثبت سوچ کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھتا رہے، یعنی ذہنی ترقی پر ہوتی رہتی. اور غیر صابرانہ کیا؟ انسان مشتعل ہو جائے، غصے میں آ جائے، توڑ پھوڑ کر دے اور ہر چیز بگاڑ کے رکھ دے اور کسی کام کے قابل نہ، صرف رونا دھونا جاری رکھے اور غم ہی مناتا رہے، اور اس کو اتنا لمبا کر دے کہ پھر جو کر رہا تھا وہ تو سارا ایک طرف رہ جائے اور ساری بلا جان پہ پڑ جائے اور انسان پھر صرف سیلف پٹی کے شکار ہو جائے. تو یہ غیر صابرانہ طریقہ ہے. صابرانہ کیا ہے؟ دکھ پہنچا، ڈرے، غم آیا، روئے، لیکن اس کے بعد سنبھلے اور جو کام کرنا تھا اس میں پھر جت گئے، پھر لگ گئے. اور یہی مطلوب ہے. واللہ مع الصابرین. انسان جب ایک امتحان میں پاس ہوتا ہے، اگلے درجے پہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور مدد آتی، پھر آگے حتیٰ کہ وہ بلند درجوں پہ جا پہنچتا ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں سامنے آئے، آمنا سامنا ہوا، اب میدان جنگ میں آ گئے، مقابلہ ہونے لگا، تو اللہ سے دعا کریں. قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر کی بارش برسا دے، بہت زیادہ ہمیں صبر دے دے تاکہ ہم بھاگے نہیں، دشمن کے مقابلے میں جمے رہیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. اور ہمارے قدم جما دے کہ ہم دل جما کے جو کرنے آئے وہ کر کے جائیں. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما. تو انہوں نے اس موقع پر اپنے بازو پہ نثار نہیں کیا، نہ اپنی تعداد پہ بھروسہ، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کی مدد. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مشکلات میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر صبر کی دعا کرنی چاہیے. جب صبر آتا ہے تو انسان کے اندر ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، یعنی صبر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں حوصلے پست باز نہیں آتا اور ڈٹرمن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے، اس کے اندر مزید حکمت آ جاتی، اس کے اندر قوت آ جاتی. پھر وہ بھاگتا نہیں، میدان چھوڑتا نہیں، وہ بزدل نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے مقصد میں اور سچا اور پکا ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تھوڑے سے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، ان کو ڈیفیٹ کر دیا. لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تو اور اللہ کے اذن سے ہی کامیابی ہوئی.
وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اسی لشکر کا ایک حصہ تھے جو مومنوں کا لشکر تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی تھے۔ اس موقع پر ان کے جوہر کھلے، کیونکہ مشکلات میں بہت سے لوگوں کی ٹیلنٹ اور صلاحیتیں ابھر کے آتی ہیں۔ انہوں نے لیڈر کو مار دیا، جیسے جنگ بدر میں لیڈر مارے گئے تھے۔ جب کسی قوم کا لیڈر مارا جائے تو پھر باقی قوم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ صرف بادشاہت نہیں، والحکمت، اور حکمت یعنی نبوت، اور یہ دو چیزیں اس سے پہلے کسی میں جمع نہیں ہوئی تھی، بادشاہت اور نبوت۔ پیچھے آپ دیکھیں نبی اور بادشاہ الگ الگ ہیں، منتظم، لیکن داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں اللہ نے اکٹھی کر دی۔ اور صرف اتنا نہیں، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو جس چیز میں سے چاہا سکھایا، یعنی دنیاوی مہارتیں اور سکلز بھی دیے۔ کیا کیا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانبیاء، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے اسے زرہ بنانے کا علم عطا کیا، زرہ کی صنعت عطا کی۔ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں تمہاری جنگ سے محفوظ رکھے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دی۔ کہتے کہ وہ اٹھاتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح لوہا پگھلتا تھا، ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ڈال دی تھی اللہ نے، جیسے اللہ نے چاہا ان کو سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ان کو بھی پرندوں کی بولیاں دی اور خوبصورت آواز دی تھی۔ جب یہ پڑھتے تھے تو ہر طرف سے پرندے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ شریک ہو جاتے تھے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا، اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ علم عطا کر دے، حکومت بھی، نبوت بھی، دنیاوی علوم بھی، سب اکٹھے۔ بعض اوقات یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں لوگوں کے پاس۔ اگر حکومت ہے تو دین نہیں ہے، دین ہے تو دنیا نہیں ہے، دین کا علم ہے تو دنیا کا علم نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ان کے اندر ساری صلاحیتیں بیک وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ایسی لیڈرشپ زبردست لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں ان کی ترقی کا اعلیٰ ترین مقام تھا جب اس موقع پہ پہنچے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اللہ اگر لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے، ہٹائے نہیں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کا نظام بگڑ جائے، زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک قوم کو گراتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے۔ ایک جب حد سے بڑھنے لگتی ہے سرکشی میں تو اس کو ہٹا کے، اور بعض اوقات معمولی لوگوں کے ذریعے ہٹا کے، جیسے فرعون کو ہٹایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حالانکہ کمزور تھے، لیکن ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کافی ہو گئے اللہ کے فضل سے، ان پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔ تو یہ اللہ کا فلسفہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو اپنی رحمت کے ساتھ بہتر بناتا رہتا ہے، ورنہ تو جن لوگوں کے پاس ایک دفعہ طاقت اور حکومت آ جائے وہ پھر کبھی اسے چھوڑے ہی نہ۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ پچھلی جتنی بھی ابھی آپ نے پڑھی۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ بالکل سچی باتیں ہیں، درست باتیں ہیں، عدل پر مبنی باتیں، حکمت پر مبنی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وحی کے ذریعے آپ کو سنائی گئی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد بنی اسرائیل آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ واقعات جو بنی اسرائیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سنائے گئے اور آپ نے آگے لوگوں کو بتایا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ رسول ہیں، اور صرف آپ ہی رسول نہیں، رسول بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ سورۃ الرعد میں بھی آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ چلتے رہیں تو ایک دن سفر مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔